اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے، جادو جنات سے یا سیف سایہ سار سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں نے جو آج آپ کی خدمت میں عمل سمجھانا ہے وہ آج کا عمل آپ نے پوری توجہ سے، کیونکہ یہ عمل خاص جو ان سے ہے یہ عمل خاص جلالی ہے اور اس میں رجت کا معاملہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ مرد و خواتین اس عمل کو کر سکتے ہیں، نابالغ بچے اور بچیاں اس عمل سے دور رہیں۔ ہاں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ بالغ افراد جو ان سے ہے وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس عمل میں آپ کو کسی قسم کا کوئی رجت کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پوری تسلی کے ساتھ۔ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی اس عمل کو کرنے کے بعد۔ یہ عمل خاص اس لیے ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، آپ کی تباہی بربادی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر آپ نے یہ 3 دن عمل کرنا ہے اور اس کا وقت آپ نے مقرر کر کے ٹائم کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ مطلب آپ رات 10 بجے کے بعد بیٹھے ہیں، تو یہ عشاء کی نماز کے بعد کا عمل ہے نا، تو رات 10 بجے آپ بیٹھے ہیں 10:05 پہ، تو اگلے دن بھی آپ نے 10:05 پہ بیٹھ جانا ہے، اس سے اگلے دن بھی آپ نے 10:05 پہ بیٹھ جانا ہے، کیونکہ اس عمل کے جو 70 موکلات ہیں جو طاقتور ہیں، نورانی ہیں، اور اس کے ماتحت جو 70,000 جنات ہیں نیک، وہ جب اس عمل کو آپ وارد کریں گے تو وہ حاضری میں آئیں گے اور وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، کوئی آواز بھی نہیں آپ کو آئے گی۔ آپ نے اپنا اثار لگا لینا ہے۔ اثار لگانے کا میں آپ کو اکثر طریقہ بتاتا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، شہادت والی انگلی اپنے سامنے رکھ کے آپ نے درود ابراہیم 21 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے اور آپ نے اس طرح پورا گھما لینا ہے، آپ اثار میں آ جائیں گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل پریشان، کیونکہ اس کی تعداد میں نے جنات کی اگر بتائی ہے نا، بتاتے تو نہیں ہے، مطلب اس کے جو پوشیدہ راز ہوتے ہیں، مجربات مشاہدات ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا جی قدر نہیں ہوتی، تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں شیطانی عملیات میں کیا ہے جو ہم کخ بھی نہیں ہے، کیا ہے مطلب بندے جو یہ بات کرتے ہیں جی کالا علم فوری اثر کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کفر ہے؟ یہ ذہن میں آپ کے کبھی آپ سوچا آپ نے کتنی بڑی بات کر دی، کالا علم فوری اثر کرتا ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے، شیطان کی طاقتیں جو ان سے ہیں وہ فوری مدد کو پہنچتی ہیں، اور رحمان کی جو طاقتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مدد بھیجتا ہے، وہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کے اور شیطانی طاقتوں کے بعد آتی ہیں۔ ایسی کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ کوئی کالا علم فوری اثر نہیں کرتا، کالا علم کخ بھی نہیں ہے نوری کے آگے یار، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک لفظ کا عمل دینے جا رہا ہوں، صرف ایک لفظ ہے، اور اس کی طاقت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ اس کا میں نے ایک حصہ آپ کو ابھی بتایا، اس کے 9 راز جو مجھے معلوم ہے، جو اس کے 10 راز مجھے معلوم ہے، اس میں سے ایک راز میں نے ابھی کھولا ہے، 9 راز میں نے ابھی۔ عاملین کیوں نہیں اپنے راز بتاتے؟ یہ اس کے پوشیدہ پس منظر جو ہوتی ہیں ساری چیزیں، اگر یقین مانیے پوری وضاحت کے ساتھ اگر آپ کو ایک عمل دیا جائے تو شاید اس پر کئی گھنٹوں گفتگو، اور اس سننے کے بعد سر جو آپ کے جسم کے اندر روحانی طاقت بیدار ہوگی، اور آپ اپنے ساتھ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف آپ پڑھتے تو اس کے 19,000 موکلات ہیں۔ اس کے اوپر فی البدیہہ کئی ویڈیوز میں کئی بنا چکا ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے میں نے ابھی کچھ بھی آپ کو نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو سر یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے آپ کو، تو آپ جو ان سے اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ جو ان سے ہے وہ خوف زدہ نہ ہو جائیں، ڈر نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پورا حصار بتائے۔ میری آج کل کوشش یہ ہوتی ہے، میں جتنے بھی ویورز ہیں میرے تمام ویورز کے لیے میں یہ محنت کرتا ہوں کہ میں ان کو وظیفہ سمجھاتا ہوں، حالانکہ میرے پاس مطلب فی البدیہہ گفتگو کرنے کے لیے فضائل کے پاس بغیر یعنی کہ سوچے سمجھے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ کا جب کرم ہوتا ہے جسے آمد کہا جاتا ہے، اس آمد پر میں بولنا شروع کروں کسی بھی عمل پر، کسی بھی وظیفے پر، تو کئی گھنٹوں تک جو ان سے ہے وہ آستانہ علیہ قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ پر جو 25 سال بیٹھ کے تربیت حاصل کی ہے، تو الحمدللہ اس کا میں پورا بیان کروں تو کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، میں آپ کو فضائل سنانے تو نہیں آیا نا، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو
تو عمل کو آپ سمجھ کے کریں. دیکھیں آپ سمجھ کے کریں گے تو آپ پر کیوں کسی قسم کا مسئلہ ہوگا, کسی قسم کی رجت ہوگی, آپ کو کیوں پریشانی ہوگی؟ کوئی پریشانی نہیں آئے گی آپ کو. اور آپ حصار میں ہیں, آپ روحانی نسبت اپنی قائم رکھا کریں. تو آپ اپنی کوئی بھی عمل ہے, ظاہری بات ہے آپ انجانے میں بغیر شرائط کے آپ عمل تو کر لیتے ہیں, آپ نے کیے ہوں گے. ویڈیو میں آپ وہ علیحدہ بات ہے جو ہے وہ کمنٹ میں آ کے اس بات کا اظہار کریں یا نہ کریں, لیکن آپ نے بہت سارے ایسے اعمال کیے ہوں گے, وظائف کیے ہوں گے, جن کی وجہ سے آپ نے ایک عمل کیا ہے اور آپ کے 10 کام بگڑ گئے ہیں. یہ مجھے بہت سارے ویورز بتاتے ہیں, کہتے ہیں, مطلب ان کے رابطے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے ایک عمل کیا تھا, اس سے 20 کام ہمارے بگڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, دن بدن ہم نیچے کے نیچے جا رہے ہیں, اعمال کرتے جا رہے ہیں اور تنگ ہوتے جا رہے ہیں, اعمال وظائف کرتے جا رہے ہیں اور تنگ دستی میں, غربت میں, فقر و فاقہ میں, یہ تنگ قرض سے نجات اور رزق حلال میں برکت کے حوالے سے ہمارا ایک دوسرا چینل ہے روحانی وظائف ہمدمی. آپ وہاں پر جائیں, آپ کو بہت ہی مجرب پرتاثیر وظیفے وہاں بھی سمجھائے جاتے ہیں رزق حلال میں برکت کے حوالے سے, دست غیب کی مدد کے حوالے سے, تو آپ وہ بھی وظائف سنا کریں. تو سر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب عمل کریں گے تو آپ سارے تمام معاملات کو پورا کریں گے, تمام شرائط کو. آپ پہ رجت کا معاملہ کیوں آئے گا؟ تو پہلی شرط جو یہ ہے, مرد ہو یا عورت, وہ ناپاکی میں اس عمل کو نہیں کر سکتے, بلکہ میرا کوئی بھی عمل ہے وہ آپ پلیز ناپاکی میں تو سوچئے گا بھی نہیں, پاکی میں کرنا ہے. اس عمل کو جسم پاک, جگہ پاک, باوضو ہو کے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی, رجت کا معاملہ نہیں ہوگا. کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے بدبودار چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, ہاتھوں سے منہ سے آپ کے بدبو نہیں آنی چاہیے. جس جگہ پہ بیٹھ کے عمل کرنا ہے وہ جگہ بھی بدبودار نہ ہو, یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ بدبو کی حالت میں عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو شیطانی جنات کی, شیطانی موکلات کی حاضری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے اس کو بس آپ نے پلیتی کی حالت میں, ناپاکی میں نہیں کرنا, پاکی میں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد سر آپ نے اس عمل کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, اگر کسی کے جسم میں جادو ظاہر ہو چکا ہے تو وہ گوشت سے پرہیز کرے, چکن مٹن بیف سے پرہیز کرے, تو کوشش کرے کہ اس سے پرہیز کر کے عمل کرے اگر جنات اس کے وجود میں یا جادو اس کے وجود میں ظاہر ہو رہا ہے. تو روحانی وظیفے کی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں, اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے. روحانی نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوتا ہے, تو آپ روحانی نسبت کے لیے واٹس اپ کریں, انشاءاللہ آپ کو روحانی نسبت قائم ہو جائے گی. اب آپ نے سر اس عمل کو کیسے کرنا ہے, جو میں نے پیچھے شرائط بتائی ہیں اس پر عمل کرنا لازمی ہے, جو میں نے پیچھے باتیں سمجھائی ہیں ان کو سمجھنا لازمی ہے. بالکل کسی قسم کا رجت کا معاملہ, پریشانی کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں بنے گا. آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد یہ وہ ان دشمنوں کے لیے جو آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ 3 دن کا یہ عمل ہے. تو آپ نے سارے کیا کرنا ہے, یا مذلو آپ نے پڑھنا ہے 3300 مرتبہ, اول آخر درود ابراہیم 21 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اپنا آثار لگا لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مذلو 1 مرتبہ, یا مذلو 2 مرتبہ, یہ اس طرح آپ نے 3300 مرتبہ پڑھنا ہے. سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب 3300 مرتبہ اس کی تعداد مکمل ہو جائے, اس کے بعد آپ نے جو سے ہے دشمن کی تصویر یا دشمن کے تصور باندھ کر دشمن کا آپ نے جو سے ہے وہ ارادہ کرنا ہے. جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے کہنا ہے لاسٹ میں یا مذلو ذلیل کر فلاں بن فلاں کو, وہاں پر آپ نے اس کا نام لینا ہے, فلاں بن فلاں. ٹھیک ہے, بندے کا اور بندے کی والدہ کا, جس کے لیے بھی آپ کرنے جا رہے ہیں, عورت کے لیے کرنے جا رہے ہیں تو عورت کی والدہ کا. تو وہ آپ نے وہاں پر پڑھنے کے بعد آپ نے دم کر دینا ہے. جو وہاں پر 70,000 جنات اور 70 موکلات وہاں پر جو موجود ہیں وہ اللہ کے فضل سے اپنی ڈیوٹی پر قائم ہوں گے, اور آپ کے دشمن کے ساتھ وہ معاملات سارے کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جائز کام کے لیے کیجیے گا, ناجائز حرام کام کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.